اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے عزیز ہم وطنوں، میرے بچوں، مسلم غیر مسلم، قرآن سب کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہاں یہ صورت نحل ہے اور 14واں سپارہ ہے، ابھی نو صورت نحل ختم ہو جائے گی۔ اور یہ آپ اگر سبسکرائب کر دے تو یہ آپ کے لیے دنیا میں بھی نیکیوں کا آپ کے عمل نامے میں نیکیاں لکھی جائیں گی، اور موت کے بعد بھی آپ کے لیے صدقہ جاری ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ 14واں سپارہ ہے اور صورت حجر ہے، آگے انشاءاللہ صورت نحل شروع ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے یعنی ان ربک هو الخلاق العلیم، یہ کل والی آیات کا ایسا ہے کہ بے شک تمہارا رب پیدا کرنے والا ہے دنیا و آخرت کو، زمین آسمان کو، اور وہ جانتا ہے کہ اس میں کیا کیا کرنا ہے، کیا کیا نہیں کرنا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، بے شک ہم نے دی تم کو 7 نشانیاں، یعنی 7 بڑی بڑی نشانیاں۔ یہاں اللہ تعالیٰ وہ کہتا ہے کہ صورت فاتحہ کا بتاتا ہے کہ یہ صورت فاتحہ تمہیں یہ کسی پیغمبر کو نہیں ملی تھی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے، اور اس میں اتنی بڑی شفا ہے، اس کے ہر بیماری کی اس میں شفا ہے، اور یہ جو ہے تو یہ یعنی ہر کام کے لیے موزن ہے۔ اور یہ دیکھو کہ ہم سنتیں پڑھتے ہیں، فرض پڑھتے ہیں، ہم واجب پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، ہر ایک رکعت میں ہم الحمد پڑھتے ہیں، الحمدللہ ولا الضالین تک ہم پڑھتے ہیں۔ تو یہ صورت یہ 7 وہ ہے آیاتیں ہیں۔ والقرآن العظیم، اور قرآن عظیم میں نے تم کو دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے قرآن عظیم تم کو دیا، یعنی 7 آیاتوں تو دی، پھر تمہیں میں قرآن عظیم بھی تم کو دیا ہے۔ قرآن عظیم کے جو بہت بڑی کتاب ہے، جو سب کتابوں سے آخر میں ہے، اور یہ سب کتابوں کا نچوڑ ہے، اور سب مسائلوں کا نچوڑ ہے، اور سب یعنی کتابوں کا ذکر اس میں بھی آیا ہے، اور اس کا ذکر پہلے والی کتابوں میں بھی آیا ہے کہ ایسا پیغمبر آئے گا، اس کو ایسا قرآن دیا جائے گا۔ تو قرآن العظیم، قرآن کو عظیم کہا گیا ہے، اس کو پڑھنے میں، اس کو سیکھنے میں، اس کے تحقیق کرنے میں بڑا ہی ثواب ہے، بہت زیادہ ثواب ہے۔ لا تمدن عینک، اور مت تم پھراؤ اپنی آنکھیں، الی ما متانا، اپنی نظروں کو تم ان کی طرف نہ پھراؤ، الی ما متانا، وہ جو ہم نے فائدہ دیا بھی ان کو، ازواجم منہم، قسم چیزوں کا، قسم نعمتوں کا۔ یہ ہے کہ انسان اکثر یہ ہوتا ہے کہ کتنا سونا گھر ہے اس کا، میرا 2 کمروں کا گھر ہے، میرا 1 کمرے کا گھر ہے، اور میرا یہ ہے وہ ہے۔ تو انسان کو یہ نہیں، آنکھوں میں آنکھیں اس طرف نہیں پھیرنی چاہیے کہ اس کا بڑا گھر ہے اور یہ بڑی اچھی شان شوکت کی زندگی گزار رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ یا اللہ ہمیں اس پر صابر شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو تم مت پھراؤ اپنی نظریں اس طرف جن کو ہم نے فائدہ دیا ہے دنیا میں، یعنی قسم نعمتوں کے بنگلے دیے، کارخانے دیے، اور خوبصورتی دیے، اور یہ بچے دیے، اور یہ وہ جو بھی اللہ نے تم کو دیے، اس پر اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ ولا تحزن، اور مت تم غمجن ہو اس کے علیہم، اس پر، اور غم بھی نہ کرو اس پر کہ اس کے پاس یہ ہے اور میرے پاس یہ نہیں ہے، اس کے پاس وہ ہے میرے پاس یہ نہیں ہے۔ اس کی بس یہ کرو کہ اگر کوئی چیز تم دیکھتی ہو اچھی، تو اللہ تعالیٰ کہو کہ اللہ مبارک علیہ، لا قوت الا باللہ العلی العظیم، نہیں ہے قوت مگر صرف اللہ کی۔ یہ پڑھ لو کہ اس کی جو چیزیں ہیں، یا اس کی خوبصورتی ہے، یا اس کی نعمتیں ہیں، اس کو نصیب ہو۔ معافی چاہتی ہوں۔ تو تم غم بھی نہ کرو اس پر۔ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور تم اپنے کاندھے جھکا کے رکھو مومنوں کے لیے، اپنے کاندھے جھکاؤ مومنوں کے لیے۔ مومن جو تمہارے پاس آتے ہیں، یا تمہارے پاس وہ کوئی بات سیکھنے کے لیے آتے ہیں، یا دنیا کی یا آخرت کی یا دین کی، تم اپنے آپ کو اتنا فخر تکبر نہ کرو کہ میں بہت اچھا ہوں کہ میرے پاس، یا میں بہت اچھی ہوں کہ میرے پاس لوگ آتے ہیں مجھ سے سیکھتے ہیں، یا میری عزت ہے اس میں، اور میں بہت وہ ہوں، میں بہت نماز گزار ہوں، میں بہت عبادت کرتی ہوں، یا میں تہجد پڑھتی ہوں، یا میں
نفلی نماز، اس پر فخر تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ وہ جو تمہارے پاس آتے ہیں جو تمہارے پاس آتے ہیں تو ان کے لیے اپنے کاندھے جھکا کے رکھو، عاجزی کرو ان کے ساتھ، کہ ان کو یہ فیل نہ ہو کہ یہ تو بہت فخر اور تکبر والی عورت ہے یا تکبر والا فخر والا مرد ہے۔ ان کو تم جھکا کے رکھو اپنے کاندھے مومنوں کے لیے۔ وَقُلْ إِنِّي أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور تم کہو کہ بے شک میں تو ڈرانے والا ہوں واضح، میں تمہیں صرف ڈرانے والا ہوں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اصل میں ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں، ہم کو کہتے ہیں کہ تم اپنی کاندھے جھکا کے رکھو مومنوں کے لیے، اور کہو کہ بے شک میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ میں تو ڈرانے والا ہوں، واضح کھلا ڈرانے والا ہوں۔ کما انزلنا علی المقتسمین الذین، کس طرح ہم نے نازل کیا یہ تقسیم کرتے یہ لوگ، جعلوا القرآن عضین، اور بناتے ہیں قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے، ہم نے نازل کیا اور یہ میرے کلام کو تقسیم کرتے ہیں۔ معافی چاہتی ہوں۔ ہم نے ان پر قرآن نازل کیا اور یہ تقسیم کرتے ہیں قرآن کو وہ لوگ جو بناتے ہیں قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے، یعنی بعض باتوں پہ ایمان لاتے ہیں اور بعض باتوں پہ ایمان نہیں لاتے، بعض باتوں پہ یہ عمل کرتے ہیں اور بعض باتوں پہ یہ عمل نہیں کرتے۔ ہمیں تو قرآن الحمد سے لے کر والناس تک ہمیں حکم ہے کہ ہم قرآن کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے، یہ اس میں جو ہے قرآن میں اللہ کے بتائے ہوئے طریقے ہیں، تو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم زندگی گزاریں۔ تو یہ ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ، مجھے قسم ہے تمہارے رب کی، میں ان سے پوچھوں گا ضرور۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھے قسم ہے تمہارے رب کی، یعنی زن کا دن میں، قیامت میں ان کو قبر میں ان سے پوچھوں گا کہ انہوں نے جو اما کانوا یعملون، جو بھی یہ عمل کرتے ہیں ہمیں ان سے پوچھوں گا خامخواہ۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، بس تم پکارو ان کو، بلاؤ ان کو، بما تُؤْمَرُ، جیسے تمہیں حکم کیا جاتا ہے، تم تبلیغ کرو ان کو، تم ان کو قرآن بیان کرو، قرآن کے احکامات اور قرآن کے حکم کے مطابق تم بھی زندگی گزارو، اور تم اس کو بلاؤ جیسا تمہیں حکم کیا جاتا ہے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور منہ موڑ لو مشرکوں کی طرف سے، وہ جو مشرک ہیں جو شرک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور بذاتوں کو اور طریقوں سے، یا بتوں کو یا بابوں کو یا زیارتوں کو شریک کرتے ہیں، بس تم ان سے بس تم منہ موڑ لو ان سے، ان کے ساتھ تعلق نہ رکھو کہ یہ شرک کرتے ہیں۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، بے شک میں تمہارے لیے کافی ہوں یہ جو مذاق کرتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ مذاق کرتے تھے، کبھی کائن کہتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ، کبھی جادوگر کہتے تھے، کبھی کہتے کہ بھائی کو بھائی سے جدا کرتا ہے، یعنی ایک بھائی جو مسلمان ہو جاتا دوسرا نہ ہوتا، ایک باپ مسلمان ہو جاتا بیٹا نہ ہوتا، بیٹا مسلمان ہو جاتا باپ نہ ہوتا، تو یہ کہتے تھے یہ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہارے لیے کافی ہوں، یہ تمہارے ساتھ مذاق کرتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے اور یہ وہ ہے وہ ہے۔ الذین، وہ لوگ، یجعلون مع اللہ الہا آخر، یہ وہ لوگ ہیں کہ بناتے ہیں اللہ کے ساتھ اور خدا، یعنی اللہ کے ساتھ شریک پیدا کرتے ہیں، کبھی بتوں کو، کبھی سورج کو، کبھی چاند کو، کبھی کیا اور کبھی پتھروں کو۔ فسوف یعلمون، پس جلدی یہ سمجھ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیا کرنے والا ہے، یہ جلدی سمجھ جائیں گے، ان کو زن کا دن آئے گا، یہ قبر میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو یہ سمجھ جائیں گے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يُضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، بے شک ہم جانتے ہیں کہ بے شک تمہارا سینہ تنگ ہوتا ہے، تمہارا دل تنگ ہوتا ہے وہ جو بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں جانتا ہوں کہ تمہارا ان کی باتوں سے کہ یہ کاہن اور جادوگر یہ کہتے ہیں اور تمہارا دل تنگ ہوتا ہے وہ جو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ الساجدین، پس تم تسبیح بیان کرو، میری تعریف بیان کرو اور تم ہو جاؤ سجدہ کرنے والوں سے۔ بس بہت بھی تنگ ہو تمہارا ذکر، یعنی مسلمان کو بھی کہا گیا ہے کہ تم تسبیح اللہ تعالیٰ کی بیان کرو، اللہ کی تعریف بیان کرو اور سجدے کرو۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ، اور
عبادت کرو اپنے رب کی حتیٰ یاتی کل یقین، اس حد تک کہ تمہیں یقین آ جائے۔ یقین اس طرح یہاں موت کا ہے کہ تمہیں موت آ جائے، یہاں موت کا دیا گیا ہے۔ اور تو عبادت کرو اپنے رب کی اس حد تک کہ تمہیں موت آ گئی جائے، یعنی کہ یقین آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق